آپس میں جھگڑے، قطع تعلقی اور بھائی بھائی کے درمیان پھیلنے والی نفرتوں کا دور چل رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کے لیے 3 نعمتوں کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت تو رکھی ہے کہ وہ بیرونی دنیا کا دباؤ برداشت کر سکے اور باہر سے آنے والی مشکلات کا سامنا بھی کر سکے، ان سے نبرد آزما بھی ہو سکے، لیکن گھر جس کو سکون کی جگہ قرار دیا گیا ہے اور گھر جس کو راحت کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اسی گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور پھڈے شروع ہو جائیں تو اس صورت میں انسان کے لیے اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے مظاہر ہیں کہ کبھی کہیں سے خودکشی کی خبر آتی ہے، کبھی کہیں کسی معمولی بات پر جھگڑے کی خبر آتی ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ بیرونی دباؤ تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر سکون اور اطمینان پسند کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں 3 نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کسی شخص کو دستیاب ہوں، میسر ہوں، تو وہ سمجھ لے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اسے حاصل ہو چکی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان دنیا کی ساری نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا، اور انسان کی لالچ اور حرص و حوث اس کو ایک نعمت کے ملنے کے بعد دوسری نعمت اور تیسری نعمت اور چوتھی نعمت کے پیچھے چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ 3 نعمتیں حاصل ہوں تو گویا کہ تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں مل چکی۔ وہ 3 بنیادی نعمتیں کیا ہیں؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا لہ فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ تم میں سے جو شخص صبح کرے، صبح کا وقت ہو اور اس کی کیفیت اور حالت یہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں بڑا خوشحال ہے، گھر کے اندر اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہے، میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے، ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہے، بھائی بھائی کی لڑائی نہیں ہے، بہن بہن کی لڑائی نہیں ہے، آپس میں کسی قسم کی لڑائی گھر کے اندر نہیں ہے، بلکہ صبح اس حالت میں ہو رہی ہے کہ بڑا خوش و خرم ہے، مطمئن ہے، پرسکون حالت کے اندر اگر اس کی صبح ہوتی ہے۔ ومعافا لہ فی جسدہ، اور دوسری نعمت یہ کہ اس کا جسم بھی ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اور اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہے۔ وعندہ قوت یوم، ایک دن کی خوراک، ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے، گویا کہ اللہ نے اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دیں۔ 2 نعمتیں بنیادی، گھر کا سکون، گھر کی خوشحالی، دوسری نعمت جسم کی تندرستی۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، اس کے بعد اگر ایک دن کی روٹی گھر میں رکھی ہوئی ہے تو آپ سمجھے کہ دنیا میں آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے جمع ہو گئی۔ آج ہم نے اپنے اس معیار کو تبدیل کر لی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں نعمتیں 3، ان 3 میں سے بھی بنیاد یہ کہ گھر پرسکون ہو، صحت، جسمانی صحت ہو، بقیہ رزق اس کے پاس تھوڑا بھی ہو تو بھی کافی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حساب الٹا ہے کہ گھر میں بھی جھگڑا ہے، والد کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، شوہر کے پاس وقت نہیں ہے بیوی کو دینے کے لیے، بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ دوسری طرف جسمانی صحت تباہ سے تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن جو توجہ اور فوکس ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوراک جمع کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر خوشحال ہے، جسم میں تندرستی ہے، تو ایک دن کا کھانا بھی ایسے جیسے پوری دنیا کی نعمتیں۔